دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ حبقوق دوسرا باب۔ میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں۔ تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے۔ یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہے، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ بے شک متکبر آدمی مے کی مانند دغاباز ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا۔ وہ پاتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے، وہ موت کی مانند ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ سب اس پر مثل نہ لائیں گے اور تنزن نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے؟ لیکن یہ کب تک؟ اور اس پر جو کثرت سے گرو لیتا ہے، کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مضطرب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے، اور تو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا؟ چونکہ تو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستمگری کی ہے، اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے۔ اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے، تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنہگار ہوا، کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شہتیر جواب دیں گے۔ اس پر افسوس جو قصبہ کو خونریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے۔ کیا یہ رب الفاظ کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے؟ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اس پر افسوس جو اپنے ہمسایوں کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے۔ تو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا ہے، تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر۔ خداوند کے داہنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا اور رسوائی تیری شوکت کو ڈھانپ لے گی، چونکہ تو نے ملک و شہر و باشندوں میں خونریزی اور ستمگری کی ہے۔ اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جس سے جانور ڈر گئے تجھ پر آئے گی۔ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا؟ ڈالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بناتا ہے۔ اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ، کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ، وہ سونے چاندی سے مڑا ہے، لیکن اس میں مطلق دم نہیں، مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے۔ ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ آمین۔